السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے عقل کے ناخن دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مقتدر حلقوں کو عقل دے تاکہ وہ کوئی ایسی باتیں نہ کریں جو پاکستان کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سردار ایاز صادق کے حوالے سے جو بینر لگے ہیں پورے لاہور میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں اور آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ قومی راز ہیں اور وہ قومی راز ہی ہیں، میرا اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تھی تو وہاں قومی اسمبلی کے سپیکر سو رہا تھا، وہ مجھے بتاتا کہ یہ میں لفظ ایکسپنج کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ اب جو پی ٹی آئی کے ہاکس ہیں، ہاکس کا آپ کو میں بتا دوں، جو تشدد پسند ہے، اور تشدد پسند وزیر اعظم سے لے کے پی این تک ان کا تشدد پسند ہے۔ پی این سے پتہ چل گیا نا آپ کو، وزیر اعظم سے لے کے پی این تک وہ تشدد پسند ہے۔ جب ایک چیز میں شدت آ جاتی ہے، کوئی صلح کرانے والا ثالث نہیں رہتا، کوئی منصف نہیں رہتا، تو وہ پھر جو حالات ہوتے ہیں وہ آرڈر آف نو پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ نو پوائنٹ پہ آرڈر چلا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی ریٹرن، نو واپسی، کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح کے جو ہاکس ہیں، شہباز گل وغیرہ، میں عمران خان کو یقین سے کہلا دیتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان اور شہباز گل کے ٹی وی پہ آنے پہ پابندی لگا دیں، آدھے مسئلے حکومت کے حل ہو جائیں گے، آدھے مسئلے۔ اس میں فراز شبلی کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ یہ ہلہ شیری دیتے ہیں، آگ لگی ہو نا اس کے اوپر آ کے پیٹرول چھڑکتے ہیں۔ آج سعد رفیق نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پورے لاہور میں اس کو ایاز صادق کی کس طرح کی توہین امیز انہوں نے تصویر بنائی ہے، مونچھوں والی جو آنند کی تھی اس کی، اور اس کی تصویر بنا کے اور اس کے سارے پوسٹر لگا دیے۔ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، صرف عمران خان کی عزت ہے، شہباز گل اور شبلی فراز کی عزت ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے تیل چھڑکا جا رہا ہے۔ یہ تیل چھڑکنے والے کون ہیں؟ شیخ رشید، شہباز گل، فیاض الحسن چوہان، شبلی فراز۔ یہ آگ لگی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں آتے کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں، یہ آگ لگانے کے لیے آتے ہیں، تیل ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایاز صادق کے اوپر ایف آئی آر درج ہوگی اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ چلائیں، جس کے اوپر مقدمہ چلا ہوا ہے، جس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اس کو تو پہلے بلائیں، پرویز مشرف کو تو پہلے بلائیں اگر اتنی ہمت ہے تو۔ جس نے سیدھا آئین کو ایسے توڑ کے رکھ دی ہے، پھاڑ کے رکھ دی ہے، چیر کے رکھ دی ہے، اس کو تو کوئی نہیں بلا رہا، اور ایاز صادق کو سارے غدار کہنا شروع کر دیے۔ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن مردم شماری کی جائے گی تو تمہیں غداروں کی اکثریت نظر آئے گی۔ اور میں نے بھی کل ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ سب کو غدار کا جو سرٹیفکیٹ دے رہے جو نا، تو پھر وہی ہوگا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھلے کلا۔ میں نون لیگ والوں کو کہتا ہوں، آپ عمران خان کی وہ تقریریں دکھائیں جب یہ اپوزیشن میں تھا۔ اس نے پاک فوج کے بارے میں، آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آئی ایس آئی کے بارے میں کیا کہا تھا، وہ ویڈیو بنا کے ہر جلسے میں چلائی جائے۔ اس کے اوپر ہر تقریر میں آرٹیکل 6 لگے گا۔ اتنا بھی ان کو خیال نہیں ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے، اس کی گفتگو سنی جاتی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے بتائیں جی، آئیں کھانے کی میز پہ آئیں ناشتہ کریں، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، شیئر کریں۔ ادھر کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے وہ این آر او مانگتا ہے۔
ایسا نااہل اور نالائق وزیر اعظم ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے اس وقت. اداروں کو لڑا دیا ہے اس نے آپس میں. اس کا ٹوٹلی ذمہ دار عمران خان ہے. ٹوٹلی 1% بھی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ فوج ذمہ دار ہے نہ اپوزیشن ذمہ دار ہے. اس طرح کے حالات ملک میں پیدا کر دیے ہیں. آج ہر بندہ ٹینشن میں ہے. میں خود بہت بڑی ٹینشن میں ہوں. میں بار بار دیکھ رہا ہوں ادھر اس کے وہ اشتہار دکھا رہے ہیں ٹی وی والے کہ وہ جناب ایاز صادق کو ایسے مونچھیں بنا کے اس کو وہ پائلٹ آنند بنا دیا گیا ہے. یہ مذاق ہے. نواز شریف کو غدار بنا دیا گیا ہے. یہ مذاق ہے. 40 40 پیپلز نون لیگ کے لیڈروں کو تھانہ شدرہ میں غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا. یہ مذاق ہے. کیپٹن صفدر کو غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا. یہ مذاق ہے. آپ اس کو مذاق. یہ لاوارث ہیں. ان کی کوئی سے نہیں ہے. عمران تیرا تو ادھر کوئی ادھر تو تیرا کوئی بچہ ہی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو نے تو جہاز پہ ایک بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے. ہم نے ادھر رہنا ہے. ہم نے ادھر رہنا ہے. جو آج ہم پریشان ہیں کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے کہ جناب جو بھی شبلی فراز تصویریں دکھا رہے ہیں دکھائیں عمران خان کی تقریریں جو اس نے آرمی کے خلاف کی ہیں. نام لے کے کی ہیں. انڈیا میں بیٹھ کے کی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح بچتا ہے آرٹیکل 6 سے. دکھائیں. نون لیگ والوں دکھاؤ. جیسے یہ تقریریں دکھاتا تھا نا اپنے جلسوں میں نواز شریف کی. آپ کو کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ یہ غداری کا کہہ رہے ہیں. جو بینر لگے ہیں آپ نے اس سے ڈبل بینر لگا دینے تھے عمران خان کے خلاف. ابھی تک جلوس نکل آنے چاہیے تھے. قومی اسمبلی کے ایک سابق سپیکر ہے اور اس کے خلاف غداری کے بینر لگے ہیں. پورے لاہور میں لگا دیے ہیں. کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ کون ہے یہ قدم؟ یہ بینر لگانا اوفینس ہے, جرم ہے. جس نے بینر لگائے ہیں یا لگوائے ہیں ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے. آپ ڈیفینسو ہو کے بیٹھے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم تو غدار نہیں ہیں. نہیں جی نہیں. عمران خان کی تقریریں چلائیں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو دوبارہ چلے. عمران خان کی ساری تقریریں سوشل میڈیا پہ موجود ہے. جو اس نے آرمی کے بارے میں, آرمی کے جرنیلوں کے بارے میں, اس نے پرویز کیانی کے بارے میں, راحیل شریف کے بارے میں, اس نے سب کے بارے میں کہی ہوئی ہیں. اس کی زبان تو بالکل ہی بے قابو ہے. آپ کو نواز شریف معصوم لگے گا. معصوم. میں قسم سے صحیح کہہ رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت نواز شریف آرمی کے خلاف بول رہے ہیں, عمران خان کی تقریریں اس کے مقابلے میں چلائیں. آپ کو نواز شریف معصوم لگے گا. تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سارا کچھ یہ کرتے ہیں. اب یہ آگے اس کو وردی کو آگے کر رہے ہیں اور فوج کو آگے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سارا اس نااہل اور نالائق آدمی کا قصور ہے. یہ پاکستان کی کٹیا ڈبوئے گا. یہ پاکستان کو ڈبو کے جائے گا. یہ بندہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ جب اپوزیشن میں ہوں تو آپ انڈیا میں بیٹھ کے فوج کے خلاف باتیں کی ہیں. آپ نے انڈیا میں بیٹھ کے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا یار کون ہے؟ مودی کے لیے دعائیں کون کرتا رہا ہے؟ دکھائیں ٹی وی پہ. ایک جنرل کا پیشاب نکل جاتا ہے, یہ والی ویڈیو دکھائیں ٹی وی پہ. آپ معصوم بنے ہوئے مسلم لیگ نون والوں. لائیں مجھے قیادت دیں. میں ان کا ایک اس کا چٹھا نکال کے آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح یہ اس کا منہ ٹپا جاتا ہے. لگائیں آرٹیکل 6 عمران خان کے اوپر. نکالے ویڈیو. ایک ویڈیو پہ بنتا ہے. جیسے یہ سردار ایاز صادق کا جس طرح کا آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں نا, اس طرح کے عمران خان کے اوپر ہر ویڈیو کے اوپر لگتا ہے. اور وہ 20 سے زیادہ ویڈیو ہیں جو عمران خان نے فوج کے خلاف بولی ہوئی ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں اور قراردادیں پاس کروا رہے ہیں. یہ قراردادوں سے سمجھنے والا بندہ ہے. 100 ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ نئی باتوں سے مانتا ہوں. 100 دفعہ آپ کو میں یہ شعر سنا چکا ہوں کہ نہ یہ گفتگو سے
نہ یہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، عصا عصا ڈنڈا ڈنڈا اٹھاؤ۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں نے غصے والی ویڈیو بنا دی ہے۔ آپ ٹی وی لگا کے تو دیکھیں آج، غدار 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 غدار، یار دماغ پھٹنے کو آ رہا ہے کہ ہم سارے غدار ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ بابا جی غصے میں آتے ہیں، پھر صحیح بوٹا گالاں کٹ دے نا، صحیح بوٹا گالاں کٹ دے۔